بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ لیں جناب، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے الیکشن سے مائنس کر کے الیکشن کے نام پر سجایا جانے والا ڈرامہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا، اور اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ ان متنازع الیکشن کے خلاف پاکستان کے سب سے بڑے اعلیٰ عدالتی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بغاوت کے آثار ہیں۔ 5 ججز کا نام لیا جا رہا ہے اور 8 فروری سے پہلے یعنی آئندہ 13 دنوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑے اور اہم ترین فیصلے یا تو ممکنہ طور پر استعفے یا پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اعلان بغاوت، چاہے وہ فیصلوں کی صورت میں ہو، ریمارکس کی صورت میں ہو یا پھر باقاعدہ طور پر استعفوں کا اعلان۔ ایسا کیوں کہنا ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا؟ کیونکہ صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے تبدیل۔ عوام اس وقت بفرے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ ہوا کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر ماضی کے تمام تر ریکارڈ توڑے، اس کے بعد پھر ٹک ٹاک پر جلسے کے حوالے سے تمام تر ریکارڈ توڑے، اور اب جب یہ اطلاعات تھیں کہ اتوار کے دن عمران خان کی آواز پر، عمران خان کی ہدایت پر لبیک کہتے ہوئے پورے ملک میں بڑی تعداد میں عوام نکلیں گے، تو اس سے پہلے دفعہ 144 لگانے کا اعلان کر دیا گیا پنجاب میں۔ لیکن آج کیا ہوا کہ پورے پنجاب کے اندر، لاہور سمیت بڑے شہروں کے اندر، تمام تر وہ شہر جہاں پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہاں پر بھی عوام بڑی تعداد میں نکل آئے سڑکوں پر، اور باقاعدہ طور پر لاہور میں تو کئی جگہ پر یہ صورتحال باقاعدہ جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ وہ جسے کہا جانا چاہیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوری کوشش کر کے، پورا بندوبست کر کے، پورا انتظام کر کے کرتے ہیں جلسہ، لیکن اس کے باوجود ان سے 5000 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ لیکن عمران خان نے اتوار کا ذکر کیا، اور اتوار سے پہلے ہی ریہرسل کے طور پر جمعے کے دن پورے پاکستان میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا جلسہ کہلایا جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پورے پنجاب کے اندر، خاص طور پر لاہور میں بھی سڑکوں کے اوپر نکل آئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کپتان کی واپسی پر ہے مہر، اور عمران خان کے سخت ترین جو ناقدین تھے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ چاہے ہمیں اچھا لگے یا چاہے ہمیں برا لگے، ہم جب عوام میں جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو لوگ نام لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 8 فروری سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو سینئر قیادت ہے، ان کا انتہائی اہم ترین اکٹھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں کور کمانڈر کانفرنس کا، اور عمومی اور عام طور پر ایک روایت کے طور پر 10 سے 15 تاریخ ہر مہینے کی، اس کے دوران یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اور گزشتہ 2-3 ماہ کے اندر لیٹ بھی ہوا، 20 تاریخ سے بعد بھی معاملہ چلا گیا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ موجودہ صورتحال پورے پاکستان کے اندر جو بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تبدیل، اور پھر 8 فروری کو الیکشن ہے، امن و امان کی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تر معاملات، ان پر غور کے لیے کور کمانڈر کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے انتہائی اہم۔ دوسری جانب اگر سرویز کا جائزہ لیں تو مختلف غیر معروف قسم کی کمپنیوں سے اس قسم کے سروے، پلانٹڈ سروے کروائے جا رہے ہیں، جس کے اندر خفیہ ہاتھ ہیں، مافیا ہے، ہینڈلرز ہیں، سہولت کار ہیں، اور جنگ گروپ باقاعدہ طور پر ان کی سہولت کاری کی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اور وہاں پر اس قسم کے سروے جو ہیں وہ لگتے ہیں، جن میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ عمران خان سے بڑھ گئی، حالانکہ گراؤنڈ پر اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں۔ اور خود اگر جو ہے وہ ایسے صحافی یا ایسے جنگ گروپ کے جو ہے وہ رپورٹر حضرات جو کہ عمران خان کے سخت ترین ناقدین کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر، وہ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگ ایک ہی نام لیتے ہیں، اور وہ نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ نام ہے عمران خان کا۔ دوسری جانب جو ہے وہ گیلپ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ 78% پاکستانیوں نے کیے گئے سروے میں انہیں جو کہا کہ وہ امیدواروں کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ووٹ مانگنے نہیں آیا۔ صرف اور صرف تقریباً کوئی 13-15% کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے، اور کسی نے ان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگا ہے،
اور تقریباً جو 45% لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب انتخابات سے پہلے سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور محلوں میں، گلیوں میں، کسی بھی جگہ پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی پوسٹر یا بینر نہیں لگے۔ البتہ 13% نے کہا کہ جناب کسی حد تک جو ہے وہ بینر اور پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ اب یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ ڈیفینیٹلی جب پاکستان کی سب سے مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت، جب پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس طرح سے الیکشن سے مائنس کریں گے، اس طرح سے بلے سے مائنس کریں گے، تو پھر کس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی انتخابی ماحول کے حوالے سے یا انتخابی عمل کے حوالے سے بنے گی؟ بالکل عوام اس سارے عمل سے اسی لیے قطع تعلق انہوں نے کر رکھا ہے کہ آپ نے پاکستان کی جو سب سے بڑی، پاکستان کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان کے جو مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں عمران خان، آپ نے انہیں الیکشن سے جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے باہر کیا ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ بڑے اور اہم ترین فیصلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اہم ترین کھلاڑیوں کے حوالے سے آئے، جس میں پرویز الہی بھی شامل ہیں، جس میں میجر طاہر صادق بھی شامل ہیں، جس میں شوکت بسرا بھی شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ صنم جاوید اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ جناب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو جج صاحبان اس معاملے کے اوپر کھل کر بولے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر ریمارکس دیے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں اور اس طرح سے کسی کا حق نہیں چھینا جا سکتا الیکشن میں حصہ لینے کا یا ووٹ ڈالنے کا، ان میں جو ہے وہ مستقبل کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ، جو کہ اعجاز الاحسن صاحب کی استعفیٰ دیے جانے کے بعد اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق کے بعد سینئر جج ہیں۔ جسٹس سردار طارق مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے، ان کے بعد منصور شاہ صاحب بھی سینئر ترین جج ہوں گے، اور اکتوبر کے مہینے میں جا کے وہ اس سال کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ پھر جسٹس منیب اختر جو ان کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، وہ بھی سینئر ترین جج۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ جیا آفریدی جو ان کے بعد بنیں گے چیف جسٹس، اور پھر عائشہ ملک صاحبہ جنہوں نے پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس بننا ہے وہ، اور پھر سب سے بڑھ کر جسٹس اطہر من اللہ جنہوں نے اس سے پہلے سائفر کے معاملے کے اوپر ریمارکس دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ضمانت انہوں نے منظور کی۔ یہ جو 5 جج صاحبان ہیں، میں دوبارہ سے ان کے نام ریپیٹ کر دوں: جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جیا آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ جو تمام جج صاحبان ہیں، پانچوں کے پانچ، جن کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جب بینچ جو ہے وہ جب بنایا گیا بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے بھی، یا دیگر جو معاملات تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، ان میں جو ہے وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا جان بوجھ کر۔ اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے دور حکومت کے دوران، معاف کیجیے گا، ان کے جو دورے چیف جسٹس تھا اس کے دوران اس قسم کے سوالات اٹھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھیے جناب چیف جسٹس کے جو سینئر جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہیں شامل نہیں کیا جا رہا بینچز کے اندر۔ اب منہ میں گھنگنیاں دیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی خاموش ہیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو سینئر ترین جج صاحبان ہیں انہیں کسی بھی بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ ہاں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لاڈلے، جنہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کچھ تھوڑا سا اس بات کا ثبوت دینے کی کوشش کی کہ نہیں جناب ہم تو بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور دیکھیے جناب ہم نے تو ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیا تھا اور آج دیکھیے ہم ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت بھی غلط تھے اور اپنی اسی غلطی کی انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو عوام کو وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام اچھی طرح سے ان کا چہرہ بھی جانتے ہیں، ان کی شکل بھی پہچانتے ہیں، ان کے نظریات کے متعلق بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ عمران خان کے بغض کا شکار ہیں گزشتہ کافی عرصے سے۔ اور جو بھی انہیں نظر آتا تھا، کوئی بھی ایسا شخص، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شیطان بھی انہیں اس وقت ایسا نظر آتا کہ اگر وہ جو ہے وہ عمران خان کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اس شیطان کے ساتھ لگ جاتے۔ اور ماضی میں ایسا ہوا بھی، کئی ایسے لوگ تھے جن کے اوپر بعد میں اب انہی کی اپنی امیدیں ٹوٹیں اور اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں دیکھیے جناب ہم تو بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ اصولاً اس وقت یہ غلط تھے اور عمران خان کا موقف اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست تھا۔ اور اس وقت ہم جب یہ بات کیا کرتے تھے کہ جن کو انقلابی جج بنا کر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کو آپ انقلابی جج بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، وہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو بالکل کسی طور پر بھی وہ کوئی انقلابی چیف جسٹس یا جج ثابت نہیں ہوں گے۔ اور وقت نے وہ بات ثابت کی کہ الحمدللہ ہم مزدور صحافی درست کہتے تھے۔ آپ نے دیکھا
کس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی عوامی سیاسی جماعت، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام تر جو ہے وہ کارروائیاں کی گئیں، غیر آئینی اور غیر قانونی، اور اس کے اندر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے باقاعدہ طور پر سہولت کاری کی۔ آج کے دن تک بھی جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج کے دن بھی کارروائیاں ہوئیں جناب۔ ملتان کے اندر ورکر کنونشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہاں کس طرح سے پولیس نے الٹ پلٹ کر دیا، اس طرح سے آج کے دن بھی مختلف حلقوں کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کے خلاف کارروائیاں انتظامیہ کی جانب سے جاری ہیں۔ پورے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اتوار کے دن کیونکہ عمران خان نے اس بات کا اعلان کیا تھا، پاکستانی قوم سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں، ہر حلقے کے اندر اور اپنی عوامی رابطہ مہم، انتخابی مہم چلائیں۔ اسی لیے تو یہ سروے یہ بتا رہا ہے کہ 80% لوگ یہ بات کر رہے ہیں جناب کسی قسم کی کوئی انتخابی مہم نہیں، کسی نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ڈیفینیٹلی جب پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو آپ انتخابی مہم نہیں چلانے دیں گے، ان کو آپ میدان میں نہیں اترنے دیں گے، ان کو آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرنے دیں گے، تو لوگ تو یہی بات کریں گے جو وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر کوئی صحافی یا رپورٹر ذات جب جاتے ہیں فیلڈ میں، اس سے پہلے ہم بھی آپ کو بتا چکے، ہم نے پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کا، ساؤتھ پنجاب کا، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، بھاولپور، ملتان، وہاں کا جب ہم نے دورہ کیا، آپ کے سامنے تمام تر عدد و شمار بھی ہم نے رکھے تھے، اور اب بھی اس سے پہلے کی تعداد جو ہے وہ جو تعداد اس وقت آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کرنے کی بات کرتی تھی، اس تعداد میں پہلے کی نسبت کہیں اضافہ ہو گیا۔ خاص طور پر نوجوان اور خواتین جو کہ پاکستان کی آبادی کا بڑی تعداد میں حصہ ہیں، وہ تمام کے تمام تقریباً 80 سے 90% پاکستان کے عوام کے اندر جو خواتین اور جو نوجوان ہیں ان کا 80 سے 90% عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کو ووٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اب تو اس بات کی بھی کوئی قید نہیں، کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا جو بزرگ ہیں وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نہیں ہیں، 50، 55، 60 سال سے زائد کی عمر کے، لیکن اب تو حیران کن مناظر ہمیں پاکستان کی سڑکوں پر، پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے محلوں میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کہ عمران خان کے سخت ترین سیاسی ناقدین مخالفین ہیں، وہ بھی جب جاتے ہیں اپنے جنگ جیو کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں لوگوں سے، تو لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جناب الیکشن تو صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے، ووٹ تو ہمارا صرف اور صرف انہی کا ہے، اور اگر ہمیں جو ہے وہ اس حق کے استعمال کرنے سے زبردستی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مقابلہ کریں گے، اور اس کے باوجود اگر ہمارے ووٹ ڈالنے کے بعد بھی کسی قسم کی پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے، پری پول ریگنگ تو پہلے ہی چل رہی ہے، اور پولنگ ڈے والے دن بھی ریگنگ کا پلان ہے، پوسٹ پول ریگنگ بھی آگے چل کر ہوتی ہے، تو عوام نے واضح طور پر یہ بات کی کہ وہ ان انتخابات کو نہیں مانیں گے۔ اور اب تو جتنے بھی غیر جانبدار حلقے ہیں پاکستان کے اندر وہ واضح انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان الیکشن کے بعد جس قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی ہے، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی معاشی استحکام نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جس قسم کے حالات پاکستان کے اندر بنا دیے گئے ہیں، ایک ایسا شخص جو کہ اس سے پہلے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، تینوں مرتبہ مکمل طور پر ناکام ہوا، تینوں مرتبہ ملکی اداروں کو تقسیم کیا، تینوں مرتبہ ملکی اداروں کے اوپر الزامات لگائے، گالم گلوچ تک، اور جو کچھ ملکی اداروں کے ساتھ کیا، جی ہاں بالکل میں نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے ان کو جس طریقے سے جھاڑ پھونک کر ایک بار پھر پاکستانی عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ پاکستان تو پاکستان، پاکستانی عوام کیا پوری دنیا بھی حیران کہ آپ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کا تو راستہ روک رہے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کی اس وقت پاکستان کے اندر مقبولیت جو ہے وہ 20% بھی نہیں ہے، یعنی ایک طرف عمران خان کی 70-75% مقبولیت، دوسری طرف 15-18% مقبولیت نواز شریف کی، اور آپ ان کو اس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے ان کا مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے۔ اب تو اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کسی جگہ کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کا انہوں نے سیاسی کلچر جو ہے وہ خراب کر دیا۔ سیاسی کلچر خراب کرنے سے کیا مراد ہے؟ سیاسی کلچر خراب کرنے سے اگر یہ مراد ہے کہ عوام کو بولنے کا حق دینا، عوام کو اپنی ووٹ کی اہمیت کا بتانا، یا عوام کو یہ بتانا کہ آپ اس ملک کے اندر جو گزشتہ 40-50 برسوں سے چوری کر رہے ہیں جو خاندان، ان کو اپنے چور کہنا ہے، تو پھر یہ کسی قسم کا کوئی ماحول خراب کرنا نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہے
جو کہ پوری دنیا کہ جتنے بھی ووٹرز ہیں انہیں ان تمام تر معاملات کی آگاہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر عمران خان نے یہ آگاہی دی ہے پاکستانی عوام کو تو انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ تو جناب یہ ہیں لیٹسٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ کے ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی، اتنا خوف ہے، اور اب امید لگائی ہے پاکستانی عوام نے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی اس خبر اور اس دعوے کے بعد کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 اہم ترین ججز ہیں ان کی جانب سے اہم ترین اقدامات جو ہیں وہ سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد